کہ پیکنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن جس دن رہائی ہوگی اسی دن انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ ان کے نکلنے کی دیر ہے، پورا پاکستان، اسلام آباد، پنڈی، چکوال تک عوامی عوام ہوں گے۔ فیل شدہ ایم پی اے کے سر پہ اگر پگڑی پہنائی جا سکتی ہے، اور یہ حلف بھی اٹھایا ہوگا جس میں قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف کے فنڈ آئیں گے، اس کے لیے جنگ ہے، اور پھر وہ فنڈ کدھر جائیں گے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ حکومت چلانے میں 6 مہینے میں ان کا دڑن تختہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر صدر صاحب نہیں بلاتے ہیں 28 تک، تو ایک لمیٹڈ میعاد ہے جہاں پہ صدر صاحب روک سکتے ہیں، اس کے بعد اسپیکر شاید بلا سکتے ہیں۔ مرود صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی کیسز کی سماعت ہوئی ہے، تمام تر جو وکلا وہاں پر موجود تھے، بشمول بیرسٹر گوش جو موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ ظفر علی صاحب موجود تھے، علی ظفر صاحب، تمام تر بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ پر امید تھے کہ خان صاحب بہت جلد نکلنے والے، اور یہاں تک یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے پیکنگ سامان تیار کر بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنا زیادہ سامان تو ہے ہی نہیں ان کا کہ پیکنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن جس دن رہائی ہوگی اسی دن انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ کس طرح سر آپ کیونکہ یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں، کس طرح کا استقبال ایکسپیکٹ کریں لوگ آپ سے؟ مطلب آپ کیا کرنے جائیں گے؟ نیا چیز جو مطلب استقبال، کیا کتنا بڑا استقبال کریں؟ گوش صاحب نے تو کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا استقبال ہوگا، ایشیا کا نہیں، دنیا کا۔ اس میں شک نہیں ہے، پورا پاکستان انتظار کر رہا ہے خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ان کے نکلنے کی دیر ہے، پورا پاکستان، اسلام آباد، پنڈی، چکوال تک عوامی عوام ہوں گے۔ کب تک جو ہے پنجاب کی جو پگڑی ہے وہ مریم نواز کے سر پہ لٹکی گئی ہے، اس پگڑی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو خواتین کے سر پہ پگڑی نہیں رکھی جاتی ہے، لیکن یہ نون لیگ کے ایک آپ لوگوں نے پگڑی پہنا دی ہے۔ استقبال کی باتیں تو ہو رہی ہیں، بتائیں کہ استقبال کی باتیں ہو رہی ہیں، استقبال کی باتیں تو ہو رہی ہیں، تو کب تک عمران خان صاحب بھی ایک فگر تھوڑا مطلب بتا دیتا سر کوئی ایسے مطلب عوام دیکھ رہے ہیں، فگر ہلکا بتا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ 426 کی درخواستیں نپٹاتے ہوئے 1 سے 1.5 مہینہ لگے گا۔ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر خان صاحب باہر آئیں گے۔ رمضان سے پہلے آتے نظر آ رہے ہیں، رمضان کے دوران ہی انشاءاللہ آئیں گے، عید سے پہلے عید جی ہاں، عوام کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح 9 مئی کی مذمت، اچھا یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کی بھی مذمت کر رہے ہیں۔ 9 فروری جو ہے وہ تو عوام پاکستان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آج یہ جس طرح آپ کا بھائی کہہ رہے کہ پگڑی ان کے سر پہ پہنا دی گئی، فیل شدہ ایم پی اے کے سر پہ اگر پگڑی پہنائی جا سکتی ہے، اور یہ حلف بھی اٹھایا ہوگا جس میں قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، علماء کیوں خاموش ہیں؟ یعنی فیل شدہ امیدواران کو ایم پی اے بنایا گیا، ان میں سے ایک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور حلف اٹھا رہے ہیں بالقرآن، قرآن کریم پہ کہ جی ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ سچے رہیں گے، وفادار رہیں گے۔ آئین شکنی تو آپ پہلے روز سے کر چکے ہیں جب آپ نے حقدار کا حق چھینا اور اپنے آپ کو فارم 47 پہ پاس کرایا ہے۔ اچھا مروت صاحب، شہباز شریف جو وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست دفن کر چکا ہوں، اب ریاست بچانے آ رہا ہوں، کیسا بیان ہے؟ ریاست جو ہے وہ اب ساری ان کی جنگ ہوگی آئی ایم ایف کے فنڈ کے لیے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے وزارت عظمیٰ سے اترے ہوئے، تو آئی ایم ایف کے فنڈ آئیں گے، اس کے لیے جنگ ہے، اور پھر وہ فنڈ کدھر جائیں گے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ سر آج لطیف کوثر صاحب نے کہا ہے شریف افضل مروت صاحب اور میں جب جائیں گے اسمبلی میں تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس ہمارے پاس ہوگا، تو ایک ایک چیز کی چھان بین ہوگی، دیکھیں گے ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہوں گے۔ تو سر آپ کیا کہیں گے کوثر صاحب کی اس بات کو کتنا تائید کریں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹ سے ہمارے پاس چھوڑیں گے، سمجھ گئے نا؟ یہ اس طرح کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ چوری کریں اور احتساب کا عمل ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ لیکن سر وہ تو اپوزیشن کے پاس ہی ہوتے ہیں نا۔ ہوتی ہے، لیکن یہ قانون اور رواج اور روایات پہ کدھر جانے والے لوگ ہیں، یاد رکھو میری بات۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے، آپ اس بیان کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کدھر زبردستی بٹھائے گی؟ اسمبلی میں اسمبلی میں یہ سب زبردستی کی بٹھائی ہوئی لوگ ہیں، زبردستی کی حکومت ہے، اور یہ 6 مہینے بھی چلا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں حکومت چلانے میں۔ 6 مہینے میں ان کا دڑن تختہ ہوگا۔
सर ये कराची से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे नामजद पास फॉर्म उम्मीदवार 49 भी मौजूद है, उसके बाद भी कि आप बात कर लें। मैं मरवत साहब को मशकूर हूँ। मेरे पास फॉर्म 47, 48, 49 मौजूद है। उसके बाद मुझ पे प्रेशर डालने लगे कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें और MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले। जब मैंने इनकार किया कि मैं किसी तौर पर वफादारी तब्दील नहीं करूंगा, तो 3 दिन बाद रिकाउंटिंग करके ना मुझे कोई नोटिस हुआ, ना कोई मुझे इन्फॉर्म किया गया और मेरा रिजल्ट चेंज किया गया। ये वाहिद केस है यहाँ के फॉर्म 49 के बाद, फॉर्म कंसोलिडेशन सब कुछ हो चुका था, उसके बाद मेरा रिजल्ट चेंज किया गया सिर्फ इस बात पे कि तहरीक इंसाफ आप छोड़ दे और आप पीपल्स पार्टी या MQM ज्वाइन कर ले। मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि ये मेरे हल्के के अवाम का मुझ पे और इमरान खान साहब पे एतमाद है और मैं किसी सूरत इमरान खान साहब के साथ गद्दारी नहीं करूंगा।